السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 25۔ وقت تھم سا گیا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ بلائی بلائی سی پھرتی۔ طارق کی ہر وقت گھر میں موجودگی اعصاب پر بہت بھاری تھی۔ برداشت کرنا مجبوری۔ وقار حسن واپس جا چکے تھے اور طارق کا قیام طویل ہوتا جا رہا تھا۔ واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا اور ایمن انگلیوں پر دن گنتی کہ وہ کب جائے گا۔ آج تیار رہنا۔ ناشتے کے فوراً بعد اخبار دیکھتے طارق نے کہا۔ کیوں؟ بیزاری و تھکن اس کے روم روم میں سرایت کر چکی تھی۔ ہر وقت نیند سی اعصاب پر سوار رہتی۔ زلزلاہٹ چڑچڑاپن مزاج کا حصہ بن چکا تھا اور طارق اس کے مزاج کے ہر رنگ سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ تمہارا پاسپورٹ بننے کو دے دوں؟ مگر کیوں؟ طارق نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ کچھ رک کر اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے پاکستان سے باہر نہیں جانا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنستا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ مجھے بس ہو گئی۔ اتنی محبت ہے تمہیں پاکستان سے؟ آپ کو کوئی حق نہیں میرا مذاق اڑانے کا۔ ایمن غصے میں الٹ پڑی۔ اچھا تو پھر کس کو ہے؟ ایمن غصے میں اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے آرام سے کھینچ کر پاس بٹھا لیا۔ چھوڑے مجھے۔ چھوڑتا ہوں، پہلے میری بات کا جواب دو۔ کسے حق حاصل ہے؟ تم سے مذاق کرنے کا، چھونے کا، پیار کرنے کا۔ میرے سوا کسی کو یہ سارے حق حاصل نہیں۔ کیوں؟ مجھے تو تم کچھ بھی خوشی سے نہیں دیتی۔ کیا زبردستی کا فیصلہ کب تک چلے گا جانا؟ جانتا ہوں میں تمہیں پسند نہیں۔ زندگی تو شوہر کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ جنگلی وحشی، وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ طارق نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ ابھی کوئی ملازم آ جائے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ دیکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تم مجھے گالیاں دو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے؟ پینڈو، جاہل انسان۔ اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ ایمن۔ طارق اس کی اس درجہ جرأت اور بے خوفی پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہہ پاتا، سغرا اندر آئی۔ اس نے ایک متجسس سی نگاہ دونوں میاں بیوی پر ڈالی۔ بہرحال ان کی آوازیں باہر تک گئی تو تھیں۔ کیا بات ہے؟ طارق کو اس کی اس وقت آمد خاصی کھلی تھی۔ ایمن تن پن کرتی اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ وہ جی بھر کر بیدار ہوا۔ جی طاہر صاحب۔ ایمن دروازے سے نکلتے نکلتے پوری واپس گھوم گئی تھی۔ طارق نے اسے ٹھٹک کر رکتے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھی سی چائے لے آؤ۔ اس نے یقیناً یہ سغرا سے کہا تھا۔ وہ فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔ طارق نے دوبارہ ایمن کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ دنیا میں ایک ہی طاہر نہیں ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا اور لاؤنج سے چلا گیا۔ ایمن اپنی جگہ پر ہونک سی بنی رہ گئی۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں صوبے پر بیٹھ گئی۔ یہ اس نے کیا کہا؟ کیا وہ جانتا ہے؟ کہیں اسے کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ ذہن میں نوکیلے سوال چھید کرنے لگے۔ لاکھ وہ ابھی سے طارق کو اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم کر لیتی، بھلے اس نے کئی بار انتقامی کارروائی کے طور پر سوچا کہ وہ طارق کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ شاید ذہن کے کسی کونے میں عقل دبی تھی جو نادانی سے باز رکھے ہوئے تھی۔ شاید اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس گھر کے سوا اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وقار حسن اسے یہ بات اچھی طرح باور کروا چکے تھے۔ لیکن طارق نے یہ کیوں کہا؟ کیا اسے کچھ معلوم ہو چکا ہے؟ وہ ڈوبتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں کون ہے؟ وہ جانتی تھی وہاں طاہر محمود نہیں ہے، پھر بھی اٹھ کر باہر آئی۔ اندر سے باتوں اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا عین سامنے والے صوفے پر بے تکلف انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ مایوس دل گرفتگی سے مڑی تھی۔ سغرا ٹرالی روکے کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایمن جھنجھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی کھسکی ہوئی لگتی ہے۔ وہ ٹرالی لے کر اندر چلی گئی۔ ایمن کو بھی بھیجنا، طارق نے کہا تو وہ سر ہلا کر پلٹ گئی تھی۔ ایمن کے بند دروازے پر دستک دی تو وہ جھنجھلائی۔ کیا بات ہے؟ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ کون سا رشتہ دار ہے جسے مجھے ملوانا ضروری ہے؟ وہ جی بھر کر جھنجھلائی۔ جی چاہا انکار بھجوا دے۔ ایمن اندر ہی اندر طارق سے خائف تھی، تبھی سر پر دوپٹہ جماتی آ گئی تھی۔ اکیلے جانا عجیب لگا تو سغرا کو بھی ساتھ لے آئی۔ میرے ساتھ چلو۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، یہ ایمن ہے۔ ماشاء اللہ۔ انہوں نے بزرگانہ انداز میں سر پر ہاتھ رکھا، جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر ایمن کو دینے لگا۔ نظریں بلا ارادہ ہی طارق کی طرف اٹھیں۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور رسمی انداز میں انکار کرنے لگی۔ ایمن نے روپے تھام لیے تھے۔ یہ اپنی سدرا کے شوہر ہیں۔ اس نے قدرے غور سے اسے دیکھا۔ قبول صورت، قدرے بڑی عمر کا شخص جس کے سر کے بال بہت کم تھے۔ ایمن کو مایوسی سی ہوئی۔ سدرا جس محبت اور جذبے سے اپنے شوہر کی باتیں بتاتی تھی،
ایمن نے کچھ اور ہی خاکہ بنا رکھا تھا۔ وہ رکی نہیں، فوراً ہی واپس چلی آئی تھی۔ کہاں کہاں نصیب پھوٹتا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ جھاڑ پوچھ کرتی سغرا نے چونک کر پوچھا۔ ایمن چڑی ہوئی تھی، فوراً ہی بول اٹھی۔ سدرا اور اس شخص کا کوئی جوڑ ہے؟ یہ تو نصیب لکھے ہوتے ہیں، شکل اور صورت کا کیا ہے، بس دل ملنے چاہیے، اس نے شیشے کی میز صاف کرتے رسانیت سے کہا۔ اندر آتی رجو نے کھا جانے والی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہاں تم جیسے آ جاتے ہیں نصیب پھوڑنے۔ چل دفعہ ہو، کچن میں جا کر ہانڈی دیکھ، سغرا نے بری طرح لتاڑا تھا۔ سچی بات جھوٹی لگتی ہے، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ زبان کھینچ لوں گی، سغرا مارنے کو لپکی تھی۔ دل پر لکھا نام مٹ جائے گا جیسے، رجو نے بے خوفی سے کہا۔ سغرا اسے گالیاں دیتی دھکے مارتی باہر لے گئی۔ ان دونوں کی آواز اونچی نہ ہوئی تھی۔ ایمن نے کچھ حیرت اور دلچسپی سے تماشا دیکھا۔ رجو کی اس حرکت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اٹھ کر کمرے میں گئی، مٹھی میں پکڑے روپے دراز میں ڈال دیے تھے۔ رائٹنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اللہ بھی کہاں کہاں نصیب پھوڑتا ہے، لبوں سے آہ نکلی۔ دنیا میں ایک ہی طاہر نہیں۔ اس نے وہی جملہ دہرایا تھا تو وہ بے چین ہو گئی۔ سامنے زندگی کے کینوس پر کتنا بھرپور منظر تھا۔ وسیع و عریض لان میں ابھی 2 دن قبل ہی فوارے نصب ہوئے تھے۔ مالی اور حمید کیاریاں بنانے میں مصروف تھے اور طارق، اسے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اتنا پیسہ کما کر بھی اس میں صاف بننے کی کوئی جستجو نہیں تھی۔ ابھی وہ کھرپی ہاتھ میں لیے کیاری میں بیج بونے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے گھر کے دریچے میں کھڑی اس منظر کو ساکت اور انجان نگاہوں سے دیکھتی۔ اس شخص کو کبھی اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں جو تھا ہی نہیں، اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا منظر تھا۔ وہ دریچے میں کھڑی اس منظر کو دیکھتی، اگر چاہتی تو اس میں اپنی چاہتوں کے رنگ بھر دیتی اور مکمل تصویر بنتی، مگر اسے زندگی کے کینوس پر ہر تصویر ادھوری چھوڑ دینے کی عادت تھی۔ یوں کھڑے دیکھا تو اسے اشارے سے باہر بلا لیا تھا۔ وہ نظر انداز کر گئی۔ اس کے اندر طارق کی قربت، اس کے ساتھ کی خواہش کبھی بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ طارق کی باتیں بے سروپا اور بے وقوفانہ ہی لگتی، صرف اس لیے کہ ان میں لفظوں کی بلکہ پرفریب لفظوں کی رنگ آمیزی نہ ہوتی۔ ایک عام شخص کی سیدھی سادھی باتیں جس میں ایمن کوئی اٹریکشن نہ تھی، وہ جامع جذبات سپاٹ چہرے کے ساتھ سنتی۔ طارق بھی جانتا تھا مگر وہ صرف مسلسل اگنور کرتا رہا۔ اس کے خیال میں اتنے عیش اور محبت کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے گی، اپنے سابقہ منگیتر کو بھی۔ اپنے خیالوں میں گم ایمن کو احساس بھی نہ ہوا کہ کب طارق اندر آ گیا تھا۔ اس کی بھرپور سینک پر مڑی، وہ مسلسل چھینک رہا تھا، شاید مٹی اس کی ناک میں چلی گئی تھی۔ ایمن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں نہا اچھی کے آتا ہوں، اچھی سی چائے۔ وہ اس کی اگلی چیخ سننے سے پہلے ہی باہر کی طرف مڑ گئی تھی۔ کچن میں رجو برتن دھو رہی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دو، ایمن نے کہا، پھر کچھ رک کر بولی، چائے بنا کر صاحب کو دے آنا۔ رجو نے ہاتھ دھو کر کیتلی اٹھا لی۔ سغرا سبزی اٹھائے اندر آ رہی تھی، ایمن کا جملہ سن چکی تھی، تبھی بولی، عجیب لڑکی ہے، نوی بیویاں اپنے شوہر کے لیے ہاتھ سے چائے بنا کر محبت سے خود پلاتی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جا وہ جا۔ تو نے تو ابے کو آج تک چائے بنا کر نہ پلائی۔ تو میری سوکن بن کر پلاتی تھی نا۔ سغرا کو تاؤ آ گیا۔ محبت سے پیار سے پلانے والی چائے کی بات کر رہی ہوں۔ رجو ہنسی۔ چل دندیاں نہ نکال، ہاتھ چلا۔ سغرا نے غصے سے سبزی پٹکی، چائے بنا کر مگ میں نکالی، مگ ٹرے میں رکھا، پھر نکلتے ہوئے بولی، پیار سے بندہ اسی کو چائے پلا سکتا ہے جس سے پیار ہو۔ سغرا تل ملا کر پلٹی، مگر وہ ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکلی۔ سغرا جانتی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ اب رجو اندر داخل ہوئی۔ ایمن بیڈ پر نیند دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ طارق ڈریسنگ ٹیبل کے پاس تولیے سے تھر رگڑ رہا تھا۔ وہ یقیناً نہا کر نکلا تھا۔ رجو نے ان دونوں کے درمیان لاتعلقی کو پوری طرح سے نوٹ کیا اور باہر نکل گئی۔ بڑا برا حشر ہو گیا۔ طارق نے تولیہ صوفے پر اچھالا، خود بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مالی کے ساتھ مالی بننے کو کس نے کہا تھا؟ ایمن نے ناک چڑھا کر کہا۔ طارق نے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، کبھی اپنے ہاتھ کی چائے بھی پلا دو۔ ملازمہ کس لیے ہے؟ بیوی کے ہاتھ کی چائے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ میں وہ مزہ کہاں؟ کتنی بیویوں کے ہاتھ کی چائے پی چکے ہیں؟ ایمن نے تن سے پوچھا۔ وہ دل کھول کر ہنسا، بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا لی۔ ایک ہی حسرت ہے، وہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں میں نوکرانی بن جاؤں۔ اس میں نوکرانی بننے والی کون سی بات ہے؟
طارق نے دوبارہ سے مگ اٹھا لیا۔ مزہ تو اپنے ہاتھوں سے گھر بنانے میں ہے ایمن بیگم۔ اس کے بیگم کہنے پر وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنا پیسہ کما کر آپ ابھی تک اپنے مزدور ہونے سے باہر نہیں نکلے۔ مجھے نکلنا بھی نہیں۔ سونے کا محل بھی کھڑا کر لوں تب بھی رہوں گا کسان کا مزدور کا بیٹا۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ ایمن دوبارہ سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج چلنا میرے ساتھ، تمہارا پاسپورٹ بننے کے لیے دیں گے۔ بتایا تو ہے مجھے نہیں جانا۔ ایمن نے پھر صاف انکار کیا۔ یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ طارق جھنجھلا گیا۔ سینکڑوں لوگ اکیلے رہتے ہیں۔ ایمن کا لہجہ مطمئن تھا، گویا فیصلہ کر چکی ہو۔ طارق نے گردن موڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ مجھے تو جانا ہی ہے۔ تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہ چلی جاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں۔ یہ گھر میرا ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ طارق ہنس دیا، پھر اس کی طرف جھکا۔ کبھی اتنے حق کے ساتھ مجھے بھی تو اپنا کہو۔ تم تو زبردستی سارے حق لے چکی۔ وہ پرے کس کی؟ تو پھر گاؤں چلی جاؤ، چاچا چاچی کے پاس۔ طارق نے پیچھے ہٹتے ہوئے اگلا آپشن دیا۔ ایمن اچھلی، میں وہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ عجیب ضدی لڑکی ہو، کسی طرف آتی ہی نہیں۔ طارق کچھ خفا ہوا۔ آپ خود عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے کہیں بھی شفٹ نہیں ہونا تو کیوں بیکار کی بحث کر رہے ہیں؟ آپ شوق سے جائیں، اس نے تنک کر کہا۔ اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو کیسے اکیلا چھوڑ جاؤں؟ طارق نے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ غصے سے گال رگڑا اور چلائی، کوئی چوکی دار رکھوا دیں نگرانی کے لیے، بھاگی نہیں جا رہی۔ وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی تو طارق نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ دھیان تو تمہاری طرف لگا رہے گا نا؟ کام خاک کروں گا؟ لگتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑے گا۔ وہ جو اس کے اوپر آ گری تھی وہ مشکل سنبھل کر بیڈ پر سے اتری۔ ہمیشہ جنگلی پن پر اتر آتے ہیں، تم خود سے قریب جو نہیں آنے دیتی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ایمن خاموشی سے باہر جانے لگی۔ سنو، طاہر کون ہے؟ ایمن کے قدم اپنی جگہ سے جم گئے۔ وہ نہ آگے جا سکی نہ طارق کی طرف پلٹ سکی۔ کمرے میں مانی خیسی خاموشی سرسرانے لگی۔ جو نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں اس نے جان لڑا دی تھی۔ MBBS میں ایڈمیشن کے خواب نے دن رات کا فرق مٹا دیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، جس کام میں ہاتھ ڈالتی جان فشانی سے کام کرتی۔ بابر اسے چھوڑنے بھی جاتا اور لینے بھی۔ اگرچہ جو کی اکیڈمی آؤٹ آف دا وے تھی، اس کا وقت برباد ہوتا۔ جو نے ایک بار بھی کہا کہ وہ پبلک کنوینس میں آ جایا کرے گی کہ اس کی اکیڈمی دور ہے، مگر بابر نے بری طرح جھڑک دیا۔ جو بھی سمجھتی تھی کہ ایمن کے ہاتھوں اعتبار اتنی جلدی بحال نہ ہونا تھا۔ اب مہرالنساء اور جو اکیلی ہی گھر پر ہوتی۔ مومو ماں کے ساتھ کام نپٹانے کے بعد اپنے کمرے میں گھس جاتی، پھر ایمن کا موبائل ہوتا اور وہ، لیکن اب موبائل کے سارے سسٹم سمجھ لینے اور گیمز کھیلنے سے وہ اکتا گئی تھی۔ کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا کہ وہ اس میں بیلنس ڈلوا سکتی، اور بیلنس کے بغیر موبائل بیکار ہی تھا۔ شدت سے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی اور دعا بھی کہ وہ تمام سبجیکٹس میں پاس ہو جائے۔ صرف اسی بنا پر اس قید خانے سے رہائی مل سکتی تھی۔ PTCL فون مہرالنساء کے کمرے میں تھا، سو سہیلیوں سے رابطہ تو نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ کبھی کبھار بھولے بھٹکے کسی کا فون آ جاتا تو مہرالنساء سر پر سوار ہو جاتی۔ وہ بے دل سی ہو کر رابطہ منقطع کر دیتی۔ مومو، مہرالنساء کی آواز پر مومل نے ہڑبڑا کر موبائل تکیے کے نیچے گھسایا اور خود جھٹ سے لیٹ گئی تھی۔ مہرالنساء دروازہ کھول کر اندر آئیں اور اسے یوں لیٹے دیکھ کر جھنجھلا گئیں۔ کیسی پوستی لڑکی ہے، جب دیکھو بستر پر ایٹھی نظر آتی ہے۔ کیا ہے ممی، ابھی تو سارا کام نپٹا کر آئی ہوں۔ ہاں، بہت پہاڑ توڑ لیے۔ وہ جو دھلے کپڑوں کا ڈھیر ہے اسے کون سمیٹے گا؟ آتی ہوں، مومو نے بے دلی سے کہا، پھر کسل مندی سے اٹھی۔ مہرالنساء کے جانے کے بعد موبائل لے کر الماری میں رکھا۔ شادہ نے کپڑے لا کر لاؤنج میں ڈھیر کر دیے۔ وہ بیٹھ کر کپڑوں کو تہہ لگانے لگی۔ کبھی موڈ ہوتا تو ڈھیر کا ڈھیر استری کرنے رکھ دیتی، نہ ہوتا تو یوں ہی رکھ دیتی۔ السلام علیکم، جو نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بابر اسے چھوڑ کر دوبارہ چلا گیا تھا۔ مومو نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھی جان چھڑائی ہے۔ جو ہنس دی۔ جنرل وغیرہ ایک طرف ڈھیر کر کے خود صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ تم بھی کوئی پروفیشنل فیلڈ ڈھونڈ لو، یہاں پاس ہونے کے لالے پڑے ہیں، پروفیشنل فیلڈ ڈھونڈ لو۔ اب پتہ چلی محنت کی قدر۔ کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ جا کر دیکھ لو، میں تمہاری نوکرانی لگی ہوں۔ مومل نے غصے سے کپڑا چھٹکا۔ توبہ، کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی ہو۔ وہ ہاتھ منہ دھونے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ مومو بڑبڑانے لگی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ صبح اور شام گھر کے کام کرتے رہو، موڈ ممی کا بھی خراب رہتا ہے۔
ایمن اچھی رہی، شادی کروا کر عیش کر رہی ہے، اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، اور کیا چاہیے؟ یا اللہ میری بھی جلدی سے کسی دولت مند گھرانے میں شادی کروا دے۔ مومل نے بہت دل سے دعا مانگی تھی۔ طارق کا موبائل کب سے شور مچا رہا تھا۔ ایمن نے رسالے سے نظر ہٹا کر بیزاری سے دیکھا، پھر ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا۔ اسکرین پر وقار بھائی کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ایمن کچھ متذبذب سی دیکھتی رہی، موبائل واپس رکھ کر دوبارہ سے رسالہ کھول لیا۔ طارق واش روم سے نکلا، شور مچاتے موبائل کو اٹھا کر نمبر دیکھا اور فوراً ہی کال ریسیو کی۔ ایمن جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طارق اسے بات کرنے کے لیے کہے۔ وقار بھائی، اس نے سلام کے بعد خوش دلی سے کہا، اب وہیں اٹکے رہو گے؟ واپس بھی آ جاؤ۔ وقار جھیمسا گیا اور بات بدل دی، اسٹور کیسا چل رہا ہے؟ مالک کے بغیر چل سکتا ہے؟ وہ اسے اسٹور کے معاملات کے بارے میں بتانے لگے۔ خود ان کے لیے بھی مشکل تھا اپنی جاب سے وقت نکال کر اسٹور کو دیکھنا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ طارق اب واپس آ جائے۔ تم لوگوں کے لیے ایک فلیٹ پسند کیا ہے، چھوٹا ہے مگر مختصر سی فیملی کے لیے اچھا ہے، باقی معاملات تم دیکھ لینا۔ ایمن کا پاسپورٹ بن گیا؟ طارق نے خاموشی سے ساری بات سنی، پھر سنجیدگی سے جواب دیا، وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی۔ وقار حسن چپ کے چپ رہ گئے۔ دوسرے پل بہت زور کا غصہ آیا، ان کا جی چاہا کہ ایمن کو لتاڑ کر رکھ دیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سارے بھرم ٹوٹ چکے ہیں، کہیں ان کا پول طارق کے سامنے ہی نہ کھل جائے۔ تبھی آہستگی سے بولے، اسے چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ امر طارق کے لیے دشوار تھا، لیکن اسے یہی کرنا تھا۔ موبائل آف کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس نے ڈسٹنگ کرتی رجو سے پوچھا، باہر لان میں گئی ہیں؟ طارق بھی لان میں آ گیا۔ وہ لیمن اور سی گرین کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس اس کیاری کے پاس ہی کھڑی تھی جس میں کل ہی پھولوں کی پنیری بوئی گئی تھی۔ پھول کھلیں گے، تتلیاں آئیں گی، مگر کسی ہوا کے جھونکے پر تمہارا پیام نہ ہوگا۔ کس دیس جا بسے ہو؟ ابھی لوٹ آؤ، میں اب بھی ساری بیڑیاں توڑ دوں گی، مگر کیسے؟ مجھے اس طراری انداز میں دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ تم تو میرے ساتھ نہیں جا رہی؟ میں تو اب بھی تیار ہوں۔ وہ ایک بے خودی کے عالم میں بولی، کیا کہا تم نے؟ طارق نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا تو بری طرح چونکی۔ تم میرے ساتھ جانے کو تیار ہو؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش اور محسوس ہوتی خوشی تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ ابھی تم نے۔ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ کر سڑک کے بوٹے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ طارق اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے کتنی پیاری، کتنی عزیز ہو گئی تھی، اسے بتاتا ایمن کبھی یقین نہ کرتی۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ جیسے سب باہر جانے والے رہتے ہیں۔ پتھر دل ہو، تم پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ چلا جاؤں گا تب احساس ہوگا۔ وہ کچھ دل گرفتگی سے بولا تھا۔ ایمن نے غور سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ دل میں سوچا، تم جاؤ مجھے شکرانے کی نفل ادا کرنے۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور دبا دبا سا غصہ مترشا تھا۔ اب کیا ہنسنے کے لیے بھی تمہاری اجازت درکار ہے؟ تم طاہر کو بھولی نہیں؟ طارق نے ایک ہلکی سی آہ بھر کر کہا۔ ایمن بری طرح اچھلی، پھر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کون طاہر؟ کیوں بار بار نام لیتے ہو؟ تمہارے منگیتر کا نام طاہر نہیں؟ طارق نے سادگی سے پوچھا۔ اس دن ایمن کے چونکنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ ایمن کی رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ نہیں، اندر چلیں، شام گہری ہو رہی ہے، اس نے رسانیت سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ طارق کو لگا شام اس کے اندر گہری ہو رہی ہے۔ کھانے میں کیا ہے؟ طارق آج صبح سے ہی گھر سے باہر تھا، کچھ لمحے پہلے ہی لوٹا تھا۔ واش روم سے فارغ ہو کر آیا، تب بھی وہ لاپرواہی سے انگلش مووی دیکھتی رہی۔ اس نے بھی ایمن کی خاموشی توڑنے کے لیے ہی سوال کیا، ملازمہ کو پتا ہوگا؟ ایمن نے اسی دانستہ لاپرواہی سے جواب دیا جو طارق کے ساتھ روا رکھتی تھی۔ اب تو چند دن کا مہمان ہوں، کچھ اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلا دو۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ بریف کیس کھولنے لگا جو آتے ہوئے ساتھ لایا تھا اور واش روم سے جانے سے قبل بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی؟ ایمن نے باختیار پوچھا۔ ایمن نے اسی باختیاری میں ٹی وی کی آواز ہلکی کی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے؟ پرسوں کی۔ وہ کھلے بریف کیس میں اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ دیکھ سکتی تھی۔ طارق نے گردن گھما کر دیکھا، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایمن نے بامشکل اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ طارق نے بریف کیس ایک طرف رکھ دیا تھا، اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ گھر میں پی ٹی سیل تو ہے نہیں، تم سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے۔ ایمن کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ عفان اور اس سے وابستہ پہلا تحفہ، جسے پا کر وہ کتنا مغرور ہوئی تھی۔ کالج لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ، عفان کی باتیں۔ کہاں کھو گئی؟ ایمن نے خاموشی سے ڈبہ پکڑ لیا۔
طارق اب اپنا موبائل نکال کر نمبر ملا رہا تھا۔ وقار بھائی، انشاءاللہ پرسوں آپ کے پاس ہوں گا۔ ایمن کو اندازہ ہوا وہ وقار الحسن سے بات کر رہا ہے۔ وہ آہستگی سے ڈبہ کھولنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد دوسرا نمبر ملایا۔ جی مہرو آپا، السلام علیکم۔ طارق، عرض کر رہا ہوں۔ ایمن کی پیشانی پر شکنیں سی ابھریں۔ ساس اور داماد کے تعلقات قابل رشک تھے۔ مہرنسا نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں کہ وہ بے اختیار ہنسا۔ آپا، ایک دن کے مہمان ہیں اب تو، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ ایمن نے موبائل الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خاصا نفیس اور قیمتی سیٹ تھا۔ دوسری طرف مہرنسا غالباً کھانے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، اب کہ دعوت میری بلکہ ہماری طرف سے ہمارے گھر میں۔ ایمن نے اسے بری طرح گھوڑا۔ وہ کیوں مہرنسا کی دعوت کرنے لگی؟ آپ سب کو آنا پڑے گا۔ صبح میں چاچا چاچی کو لینے گاؤں جا رہا ہوں۔ کل رات کو کھانا سب یہیں کھائیں گے۔ جی، اب ایمن کو اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، اسی لیے چاچی کو لینے جا رہا ہوں۔ ایمن کا جی چاہا موبائل سامنے والی دیوار پر دے مارے۔ اب وہ چاچی کو اس کے سر پر مسلط کر کے جائے گا، اس کی چوکی داری کے لیے۔ مہرنسا غالباً وقار الحسن کے بغیر دعوت قبول کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے لالچیت سے کام لے رہی تھی۔ طارق نے انہیں منا کر ہی چھوڑا۔ جی، ایمن کی طرف سے پرزور اصرار ہے۔ ایمن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ طارق نے الوداعی کلمات کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ ایک نظر ایمن کو دیکھا۔ کھلا بریف کیس بند کر کے ایک طرف رکھا، پھر ریموٹ لے کر ٹی وی بند کر دیا۔ کیسا لگا؟ اس کا اشارہ یقیناً اپنے تحفے کی طرف تھا۔ ایمن کو طارق کی یہی منمانیاں بری لگتی تھیں۔ دعوت دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ تم سے کیا پوچھتا؟ تمہیں تو کبھی انہیں فون کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ پتہ نہیں کس بات پر غصہ۔ وہ صاف گوئی سے بولا، وہ سوتیلی ہیں۔ ایمن نے چبا چبا کر کہا۔ باپ تو سگا ہے، طارق نے ترنت کہا۔ ایمن جزبز ہو گئی۔ آپ کو تو بہت خیال ہے ان سب کا۔ میرے پاس بہت تھوڑے رشتے ہیں اور میں رشتوں کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے تو تمہاری ماں باپ اچھے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہاں جا کر دعوت کھا آتے۔ بلا تو رہی تھی مہرنسا، ایمن نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ طارق نے اسے بے حد حیرت سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا، بہرحال اب تو میں بلا چکا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، سب کچھ ہوٹل سے منگوا لوں گا۔ وہ ذرا سا رکا۔ ان کا استقبال بس خوش دلی سے کر لینا، آخر وہ تمہارے گھر پہلی بار آ رہی ہیں۔ یہ کام بھی آپ خود کر لیجیے گا۔ ایمن نے ریموٹ چھپٹا۔ تبھی کھلے دروازے سے رجو کا بھائی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ صاحب جی، وہ آدمی رجو کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ وہ جھجک کر دروازے میں ہو گیا تھا۔ کون؟ طارق نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے واپس بھاگ گیا۔ بدھو، طارق نے چپل پہنے اور کچھ بڑبڑاتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایمن کو یاد آیا کہ اس نے کھانے کا پوچھا تھا، اب خود ہی رجو سے کہہ دے گا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، لیکن رجو کو کون لینے آ گیا تھا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ ایک طرف رکھا اور خود بھی باہر نکل آئی۔ ہنگامہ گیٹ کے پاس تھا۔ رک کر شیشے کی دیوار میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چوکیدار حمید، اس کی بیوی سغرا، اس کے بچے، ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے رجو کا بازو دبوچ رکھا تھا۔ سب ایک ساتھ بول رہے تھے لیکن وہ ان کی بات سن سکتی تھی۔ پھر غالباً طارق کے ڈانٹنے پر اس شخص نے رجو کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ کوارٹر کی سمت بھاگ گئی تھی۔ وہ طارق سے بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں غصہ نہیں لجاجت تھی۔ ایمن واپس بیڈ روم میں چلی آئی۔ اب میں مہرنسا بیگم کا استقبال کروں۔ اس کی سوئی کل کی دعوت میں اٹک گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طارق آیا تو وہ یوں ہی بیٹھ کر جل کوڑ رہی تھی۔ اب جا کر کھانا بھی لگوا دو، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ کل تو مجھے گاؤں جانا ہوگا، تم چلو گی؟ میں کیا کروں گی، چاچی یہاں آ تو رہی ہیں، اس نے بامشکل اپنے لہجے پر قابو پا کر عام سے لہجے میں کہا تھا۔ یہاں سغرا کھانا گرم کر رہی تھی۔ باہر کیا ہنگامہ تھا؟ ایمن آرام سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں بی بی، ہم غریبوں کے نصیب ہی ماڑے ہیں، ذرا جو سکھ کا سانس نصیب ہو۔ وہ شخص کون تھا؟ رجو کا شوہر۔ سغرا نے برتن نکالنا شروع کیے۔ اس کی چھوٹی لڑکی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ بڈھا؟ ایمن نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بڈھا کہاں ہوتا ہے؟ یہ لاجک ہے، ایمن نے ناگواری سے کہا۔ اب وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، تم زبردستی کر رہی ہوگی، ہے نا؟ 50,000 دیے ہیں اس بڈھے نے شادی کے خرچوں کے لیے، اب وہ ایسے چھوڑے گا؟ سالن ڈونگوں میں نکالنا شروع کیا۔ تم نے بیٹی کے بدلے روپے لیے؟ ہمارے ہاں رواج ہے، سغرا نے ڈٹائی سے کہا۔ اب رجو چلی گئی ہے۔ ایمن کو رجو سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔
نہیں جاتی، پر فقیرے نے سنگ میں انگوٹھا دے رکھا ہے کہ لڑکی دو یا پیسے۔ اب بھلا ہم غریبوں کے پاس اتنے پیسے کہاں؟ 50,000۔ 50,000 بھی کیا ہوئے؟ ایمن کو غصہ آنے لگا۔ پیسے تو لگ گئے، اوپر سے کریم اسے اور آسمان پر چڑھاتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ کریم کا حدود اربع سننے بیٹھ جاتی، طارق کی آواز آنے لگی، جلدی کھانا لگاؤ۔ ایمن بیزاری سے ٹوکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ایمن۔ طارق نے سوئی ہوئی ایمن کا کندھا ہلایا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ وہ سفید نٹھے کا شلوار قمیض پہنے تیار کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے خیال میں صبح خاصی دور تھی، ساتھ ہی نگاہ گھڑی تک گئی۔ میں گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر سے پہلے آ جاؤں گا۔ کھانا ہوٹل سے آ جائے گا، باقی انتظام دیکھ لینا۔ اسے کچھ ہدایات دیتا رہا، جسے اس نے نیم خوابی میں سنا اور کروٹ بدل لی۔ جب آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی کروٹیں بدلنے کے بعد باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر فریش ہو کر باہر نکلی۔ وارڈروب حسب معمول جو پہلا سوٹ ہاتھ لگا وہی نکال کر پہن لیا۔ بال سجا کر باہر آ گئی۔ ایک بھرپور روشن دن اس کا منتظر تھا۔ لان میں چلنے پھرنے، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناشتہ لاؤں؟ رجو اسے دیکھتے ہی مستعد ہو گئی۔ نہیں، جوس، وہ کہہ کر لان میں چلی گئی۔ موتی اڑاتے فواروں کا منظر خوبصورت تھا۔ لان کی اب شکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اللہ بھی کیسے کیسے لوگوں کو نوازتا ہے۔ اس نے موتی اپنی ہتھیلی پر روکے، اور کچھ لوگ لاکھ ہاتھ پاؤں مار لے ناکام ہی رہتے ہیں۔ وہ طاہر محمود اور اس کی ناکامیاں یاد کرنے لگی۔ خدا کرے اب آپ کو کچھ مل گیا ہو جس کی آپ تمنا کرتے تھے، لیکن سب کچھ، اس نے دل میں سوچا تھا، پھر سر چٹکا۔ سب کچھ کہاں ملتا ہے؟ یہ پہلا دن نہ تھا، بلکہ ہر صبح کا آغاز اسی خیال اور اسی دعا سے ہوتا تھا۔ لیکن آج اسے ساتھ ہی ایک اور خیال بھی آیا تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ پتہ نہیں نانا کیسے ہوں گے؟ اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو طارق یقیناً مجھے روکیں گے تو نہیں۔ شاید طاہر نے ان سے کچھ رابطہ رکھا ہو، لیکن اب کیا فائدہ؟ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ اپنا آپ قفس میں برکٹے پرندے کی طرح لگا۔ بوجھل قدموں سے چلتی وہ لان چیئر تک آئی اور بیٹھ گئی۔ اس کی ہلکی ترش گھاس کی ہلکی بی جوس۔ رجو نے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے نیل کا نشان، گال پر سوجن۔ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ ایمن نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں، ابے نے، رجو نے لاپرواہی سے جواب دیا اور نیچے بیٹھ کر جگ سے جوس گلاس میں ڈال کر دینے لگی۔ کیوں اتنی بے دردی سے؟ لو بی بی، اتنی سی مار تو ہم ناشتہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں۔ رجو ہنسی تو ایمن نے اسے تعجب سے دیکھا۔ رجو اس کی طرف جوس بڑھا رہی تھی۔ ایمن نے گلاس لے کر ہلکا سا گھونٹ بھرا اور پھر سرسری انداز میں پوچھا، تم اپنے شوہر کے ساتھ گئی نہیں؟ ہائے اللہ بی بی، تم تو اس بڈھے بدماش کو میرا شوہر نہ کہو، اور میں تو اس کے ساتھ مر کر بھی نہ جاؤں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ تو پھر اپنے ابے سے کہو کہ اس کے 50,000 واپس کر کے جان چھڑائے تمہاری۔ اس نے مشورہ دیا۔ ابا کہاں سے دے گا؟ سارے پیسے تو ڈکار چکا۔ روپے تو کریم دے گا اس بڈھے سور کو۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ کریم کا ذکر ایمن نے دوسری بار سنا تھا، تبھی پوچھ لیا، کریم کون ہے؟ رجو کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر عاشقانہ انداز میں بولی، میری جان، میرا اپنا کریم۔ ایمن بری طرح چونکی۔ بچپن سے اس کی منگ ہو۔ اس خبیث فقیرے نے ابے کی آنکھوں میں ہزاروں کی پٹی نہ باندھی ہوتی تو 2 بول پڑھوا کر اپنے ساتھ لے جا چکا ہوتا۔ تو اب ایمن کو اس سارے قصے سے خاصی دلچسپی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں، پیسے جمع ہو گئے تو کریم 50,000 اس فقیرے کے منہ پر مار دے گا۔ اس نے کہا تو ایمن اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بے اختیار پوچھا، اور وہ فقیرہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ 50,000 میں ایک اور ووٹی لے آئے گا، رجو نے مزے سے کہا تو ایمن ہونک سی اس کی شکل دیکھتی رہی۔ حیران کیوں ہو بی بی، ہمارے ہاں تو یہی سب چلتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایمن کچھ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اچھا بی بی، ناشتے میں کیا لوگی؟ اماں میری جان کو آ جائے گی، پراٹھا بنا دوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، ناشتہ ٹھہر کر کروں گی۔ صاحب کہاں ہیں؟ جی، وہ تو گاؤں گئے ہیں، رجو نے حیرت سے بتایا تو ایمن کو یاد آیا کہ وہ صبح اسے اٹھا کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ اپنے لیے مزید جوس گلاس میں انڈیلنے لگی۔ جوس پینے کے بعد وہ وہیں بیٹھی رہی۔ طبیعت پر عجیب کسل مندی سی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ناشتے کا پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن جب ٹیبل پر بیٹھی تو ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ قیمے والے پراٹھے بنوائے تھے، مگر ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا تو یوں ہی اٹھ گئی۔ کچھ
कुछ देर टीवी असाब पर कुछ देर टीवी देखती रही। असाब पर नींद से सवार होने लगी तो सो गई। उसके जहन से बिल्कुल निकल चुका था कि आज घर में कोई मधु है, उसे कुछ इंतजामात करने चाहिए। और ये कि तारिक उसे कुछ और भी बताकर गया था। रात को नींद ना आती कि असाब अधूरी नींद से बोझल रहते। बीबी जी। बहुत देर के बाद उसे रज्जो की सदाएं सुनाई देने लगी। दंदनाती हुई सर पर सवार हो जाती। दरवाजे पर दस्तक दिया करो। वो पूरी तरह झुंझुलाई थी। फिर आप उठ के तो नहीं दे रही? मैं डर गई। रज्जो ने घबराकर वजाहत दी। एमन ने मुझसे चलता किया था। एमन के तेवर का पता नहीं चलता था कब बरम हो जाए। क्या हो गया? साहब आए हैं। वो बेतरह चौंकी फिर गुस्से से बोली। मैं क्या करूं? तारिक साहब तो घर पर नहीं। एमन ने करवट बदली। उनके साथ बेगम साहिबा भी हैं। कौन? वो ठटकी फिर याद आया। सिद्रा। मैंने नाम नहीं पूछा। रज्जो ने सादगी से जवाब दिया। वो उठ गई थी। जहन में ख्याल आया, हर किसी को तमाशा नहीं दिखाना। तुम चाय वगैरह का इंतजाम करो, पहले कोल्ड ड्रिंक ले जाओ। कपड़े सुबह ही बदले थे, मगर सोने से सिलवटें पड़ गई थीं। बदलने का वक्त नहीं था। हाथ मुंह धोकर, बाल संवार कर, लिपस्टिक लगाई, कुछ मुतमईन होती दुपट्टा ओढ़ती ड्राइंग रूम में आ गई थी। सुगरा कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहूं। दावत पर बुलाकर मेज़बान गायब। सजी सबरी सिद्रा उसके गले लग गई थी। तब एक चपाके के साथ उसके जहन में सब कुछ वाज़ह हो गया। आज दावत थी। सुबह तारिक उसे सब कुछ बता कर गया था। उसकी नज़रें बेख्तियार ही वॉल क्लॉक पर गई थी। गांव से आ रही हैं। ताहिर को घर मिल गया है। अब मैं यहीं शिफ्ट हो गई हूँ। वैसे वो लोग गांव से चल पड़े हैं। हाँ, अभी फ़ोन किया था, सिद्रा ने बताया। एमन कुछ देर बैठकर माजत करती किचन में आ गई। खाना आ चुका था। रजू इंतजामात कर रही थी। मैं इतनी फिक्र क्यों कर रही हूँ? उसे कुछ मजीद हिदायत देती एमन एकदम चलाई, फिर किचन से निकल आई थी। भाई, मैं मेहमानों की तरह ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकती, सिद्रा ने बाहर आकर साफ साफ गोई से कहा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने क्यों तैयार होना है? एमन कुछ होंकपन से गोया हुई तो वह हंस दी। तुम्हारे घर दावत है तो तैयार होना था ना। मेहमान आते ही होंगे। वैसे कौन कौन आ रहा है? ज़्यादा मेहमान नहीं है, सिर्फ मेरे घर वाले हैं। वो रुककर बोली थी। तुम तैयार हो जाओ। लेकिन आप अकेली? कोई बात नहीं, मैं ताहिर के पास बैठती हूँ, सिद्रा रसानियत से कहती ड्राइंग रूम में आ गई थी। क्या मुसीबत है? एमन ने झुंझला कर कहा और पैर पटकती कमरे में आ गई। ऑरेंज कलर का कढ़ाई वाला सूट निकाला, जिसके साथ जामावार की शलवार भी थी। सिद्रा उसे मजीद ना टोके इसलिए मेकअप भी कर लिया। वो झुमकियाँ पहन रही थी जब तारिक अंदर दाखिल हुआ। एक पल को ठटका, फिर बेख्तियार बोला, वाह। एमन तेजी से आईने के सामने से हट गई और उसका ध्यान बटाने को पूछने लगी, चाची आ गई? हाँ, वो सराहती नज़रों से उसे देखते हुए बोला। एमन ने तेजी से घसकना चाहा। उसने रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसका बाजू छिटक कर बाहर निकल गई। तुम्हें एहसास ही नहीं एमन बेगम, चला जाऊंगा तो याद करोगी, तारिक ने ज़रा दिलगिरफ्तगी से कहा। मैं कैसी लग रही? मोमिन खांसी पुरजोश थी। जूते के स्ट्रिप बंद करती जोजो से पूछा। उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारा मेकअप खासा तेज है। अगर मम्मी से बेइज्जती करवानी है तो ठीक है। मोमिन ने मुंह बनाकर आईने में देखा, फिर टिश्यू उठाकर मेकअप को हल्का करने लगी। तुम्हें एमन से मिलने की बहुत बेताबी है। मुझे उसका घर बहुत अच्छा लगता है। मोमिन ने सादगी से एतराफ़ किया। घर तो हमारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन पुराना है, वो बात तो नहीं। एमन का घर तो ख्वाबों का महल है, लेकिन उसके ख्वाबों का नहीं, जोजो ने आहिस्तगी से कहा और खड़ी होकर दुपट्टा ठीक करने लगी। हाँ, वो अपने घर पर ज़रा तवज्जो नहीं देती। वो अपने मियाँ पर भी ज़रा तवज्जो नहीं देती। तुम्हें कैसे पता चला? मोमिन ने हैरत से उससे देखा। जैसे तुम्हें पता चला, जोजो ने बर्जिस्ता कहा, फिर दोनों एक साथ हंस दी। जोजो, क्या हमारी शादी भी इतने ही अमीर घर में होगी? अपना अपना नसीब, कौन जाने। जोजो ने आईने के सामने खड़े होकर जायज़ा लिया, फिर बालों को दोबारा बनाने लगी। खुले छोड़ दो ना। तुम भी जल्दी करो, अभी मम्मी आवाज़ें देने लगेंगी। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि मेहरुन्निसा चली आईं। अभी तक तैयार नहीं हुई? साथ ही नाकदाना नज़रों से दोनों का जायज़ा लिया। जोजो ने जो लिपस्टिक लगाने के लिए ली थी, उसकी नज़रों से गायब होकर वापस रख दी। कि तुमने मुंह पर क्या कुछ थोप रखा है? लिपस्टिक इतनी तेज, और ये आई शेड, कहाँ से आ जाती हैं तुम्हें ये सब चीज़ें? मोमल यूं भी मेकअप हल्का कर चुकी थी, मगर मेहरुन्निसा बाज़ औक़ात उसे बिला जवाज़ ही टोक दिया करती। उनका ख्याल था कि इस तरह लड़कियां सीधी रहती हैं। मोमल ने होठ बिल्कुल ही रगड़ डाले थे।
दुपट्टा फैला कर उड़ना, खामखा वहाँ खीखी करने की जरूरत नहीं। लचपच करती लड़कियां लोफर लगती हैं। मजीद हदायत देने लगी, जिसे लड़कियों ने चुपचाप सुना। मेरा दुपट्टा इस्त्री कर दूं? मोमो, तुम देखो बाबर क्या कर रहा है। देर हो रही है, अभी रास्ते से फल और मिठाई भी लेना है। वो कहते हुए बाहर निकल गई। मेकअप करती लड़कियां लोफर लगती। खीखी करना, हंसना मत, बोलना मत, देखना मत, खाना मत, ये हम दावत में जा रहे हैं। जो कहकर बाहर निकल गई थी। बुरी बात, जो कहकर बाहर निकल गई। मोमो भी मुंह बनाती हुई पीछे थी। बाहर बाबर गालिबन वॉशरूम में था। वो मुड़ने लगी। नजरों की गिरफ्त में कंप्यूटर टेबल पर कीबोर्ड के पास पड़ी एक चीज आ गई थी। बस एक पल लगा, उसने लपक कर वो दबोच ली। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और बाबर बाहर आ गया था। क्या बात है? मम्मी बुला रही हैं। वो तेजी से पैगाम देकर बाहर निकल गई। वो चीज़ अलमारी में छुपाकर लाउंज में आ गई थी। मेहरनिसा तारिक ही से बात कर रही थी। हम बस निकलने ही वाले। फिर फ़ोन बंद करके पूछने लगी, हाँ, कहाँ रह गया है बाबर? आ रहा है। वो सोफे पर बैठ गई। वो उठकर कमरे के बैठ क्यों गई हो? उठकर कमरे के दरवाजे बंद करो। मेहरनिसा खुद चादर ओढ़कर बाहर निकल गई। कमरे लॉक करके वो दोनों भी आ गई थी। क्या रात को पहुंचना है? शाम में बुलाया था। पता नहीं मोबाइल कहाँ गायब हो गया। वो झुंझुलाया हुआ मोबाइल हाथ में लिए बाहर आ गया था। मोमिल ने नजरों का जाविया बदला। तारिक का 2 बार फोन आ चुका है, मेहरनिसा ने तेजी से कहा। उनका इस्तकबाल खासे वालेहाना अंदाज में हुआ। जाहिर है ये वालेहाना अंदाज तारिक की तरफ से था। एमन का तो दिल ही नहीं कर रहा था। शायद सिद्रा और उसके शौहर की वजह से खाना खुशगवार और बेतकल्लुफ माहौल में खाया गया था। तारिक हर चीज में पेश पेश रहा। सुगरा और जोजो को वो मुसलसल इशारे करती रही थी। मोमल उसे रश से देखती रही। वही एमन थी। सारा दिन झिड़कियां खाती और घर के काम करती थी। अब बेगम साहिबा बनी हुक्म चला रही थी। अपना घर तो दिखाओ। खाने के बाद जब चाय का दौर चला, जब मोमल ने चुपके से कहा, मैंने तो अपना घर पूरा नहीं देखा। वो हंसी। क्यों नहीं? आ जाओ। वो तीनों बाहर निकल आई। ये सच था कि एमन ने भी सारा घर उनके साथ ही देखा था। कुछ कमरे अभी भी खाली पड़े थे। इतना खूबसूरत घर है, जरा तवज्जो दो तो चमक उठे। तुम सचमुच नाशुक्री हो। डैडी ने वाकई तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये सब तुम्हारा है। वो कब से निकलकर लॉन में आ गई। जिस चीज़ में दिल की खुशी शामिल ना हो वो बेकार है मोमिल। एमन ने आहिस्तगी से कहा। अब इसी को दिल की खुशी बनाओ एमी। जोजो ने कहा तो एमन फवारे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर उसे देखती रही, फिर पूछने लगी, क्या ये मुमकिन है? कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखना, तुम क्या थी और अब क्या हो गई हो। इस शख्स के साथ ने तुम्हें कितना मोतबर और ऊंचा कर दिया है, वरना। जोजो ने चंद जमलों में आईना उसके सामने रख दिया था। वो आईना जिसमें वो देखना नहीं चाहती थी। आओ टेरेस पर चलें। माहौल की संजीदगी महसूस करके मोमिल ने बात का रुख बदल दिया। मेहरनिसा ने जाते हुए उसे साथ लगाकर सरगोशी की। तुम खुशनसीब हो एमन। कोशिश करना तुम्हारे माजी की भिनक तारिक को ना पड़े। मर्द का प्यार पानी की तरह होता है, कहीं हाथ से कुछ खो ना देना। एमन उनसे अलग होते हुए इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। मैं जानती हूँ आप मेरे माजी को तलवार की सूरत मेरे सर पर लटकाए रखेंगी, लेकिन मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझती। लेकिन जिसे आप खुशनसीबी समझती हैं वो मेरी बदबख्ती है। मैं तो चाहती हूँ तारिक ये सब जान ले ताकि मेरी जान छूटे। मेहरनिसा ने उसे हैरत से देखा। फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? कम अज़ कम मेरा घर तो नहीं। फिक्र मत करें, आपके घर नहीं आऊँगी। अच्छा अहमद, अब हमें इजाज़त दो। सिद्रा उनके करीब चली आई थी। अभी तो खाला यहीं है, मैं भी चक्कर लगाती रहूँगी। अगरचे तारिक भाई की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह कोई जी दे दे तो काकी का भी दिल लग जाएगा। चाची अपने फितरी भोलपन के साथ गोया हुई थी। मेहरनिसा हंस दी, फिर मानी खेत नज़रों से एमन की तरफ देखते कहने लगी, इंशाल्लाह ये बेड़ी भी जल्दी इसके पैरों में पड़ जाएगी। एमन अंदर ही अंदर तिलमिला गई थी। वो अच्छी तरह समझती थी मेहरनिसा की बात का क्या मतलब। अल्लाह ना करे जो ये जंजीरें मेरे कदमों में पड़े। तो क्या तुम्हें अब भी कोई आस है? उसके अंदर से सवाल हो रहा, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। एक एक करके सब मेहमान रुखसत हो गए। अंदर नहीं चलना? तारिक ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर जोर से हिलाया तो वो चौंकी। वो वसी लॉन में तन्हा खड़ी थी। चलें? तारिक ने दोबारा पूछा। मैं कुछ देर रुकूंगी, एमन ने आहिस्तगी से कहा। तारिक ने भी सरार नहीं किया।
اپنے دونوں بازو سر کے نیچے رکھے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے بڑے انہماک سے چہرے کی کلینزنگ کر رہی تھی۔ پھر اس نے ٹشو اٹھا کر چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مگر دانستہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا۔ طارق کو حسرت ہی تھی کہ وہ کبھی خود سے اس کے قریب آئے۔ بہت دیر انتظار کے بعد اسے کہنا پڑا، بس کرو ایمن، رات گزر رہی ہے اور صبح مجھے چلے جانا ہے۔ ایمن نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، کچھ سوچ کر چیزیں سمیٹی اور بیڈ پر چلی آئی۔ طارق نے تکیے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ ایمن نے آہستگی سے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ اس کے چلے جانے کی خوشی میں تھی۔ طارق کی انگلیاں سست روی سے اس کے بالوں میں رینگنے لگیں۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل رہی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر جذب کرتا رہا، پھر آہستگی سے اس کی طرف کروٹ بدل لی۔ خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا اور وہ اس خوبصورت چہرے پر اپنے لیے کوئی جذبہ نہ دیکھتا تھا۔ میں ہمیشہ آتا تھا پھر چلا جاتا، لیکن اس بار میرا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ طارق کے لہجے میں اس شخص کی محبت تھی جس نے ساری زندگی تنہا گزاری اور بس چاہتا کہ کوئی اسے روک لے۔ آپ نہ جائیں، وہ ایمن کے لبوں سے سننا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں خوبصورت لب بات بھی خوبصورت ہی کریں۔ وہ بد دل ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو میں رک جاؤں، تنہا جو کر نہیں سکتے وہ کہوں کیوں؟ اب وہ اس کی غربت سے بیزار ہونے لگی تھی۔ کر کے تو دیکھو، کہہ کر تو دیکھو۔ اس نے بھنا کر طارق کو دیکھا۔ ٹھیک ہے مت جائیں، ساتھ ہی دل میں ڈر گئی کہیں سچ مچ ہی نہ رک جائے۔ ایسے نہیں، دل سے کہو۔ اب تو تنگ کرنے لگا تھا۔ پھر ووٹ کر بیٹھ گئی، بال سمیٹنے لگی۔ تمہیں مجھ پر پیار نہیں آتا؟ ہاں، آپ پر آئے گا بھی نہیں۔ اس نے مڑ کر طارق کو دیکھا، پھر تنک کر بولی تھی، میرے اور تمہاری 2 4 5 وہ مزے سے کہتا چلا گیا۔ بس کر جائیں، ایمن شٹ اپ کہتے ہوئے رک گئی تھی۔ شرم آتی ہے، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شرم نہیں آ رہی، اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس موضوع پر بات مت کریں۔ کیوں؟ عورت کو صرف اس کی اولاد باندھ سکتی ہے، شوہر کا پیار نہیں۔ مجھے باندھنا چاہتے ہیں؟ ایمن کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ ہاں، طارق نے ایمانداری اور سادگی سے اعتراف کیا۔ اور کون کون سے سبق پڑھا دیے ہیں چاچی نے؟ وہ زہر ہو رہی تھی۔ سارے سبق آج کی رات ہی پڑھنے ہیں۔ وہ اس رات کو زیادہ راک کے طور پر لے جانا چاہتا تھا۔ تم مجھے نہیں باندھ سکو گے طارق جمیل، ایمن نے آنکھیں مونتے ہوئے تنفر سے سوچا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔